اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قاتلین امام حسین علیہ السلام شیعہ تھے یا وہ بزرگوار اور ان کی اولادیں تھیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ منافقون کے ذریعے اشارہ فرمایا؟ میرا اس موضوع پر بات کرنے کی آج دوسری مجلس ہے، جس کا مقصد کسی بھی فرقے کی دل آزاری نہیں بلکہ صحابہ اور تابعین کے لبادے میں چھپے منافقین کو بے نقاب کرنا اور اہل علم حضرات کے سامنے حقیقت کو کھل کر بیان کرنا ہے۔ فقہ ناصبی اور ان سے ملتی جلتی سوچ رکھنے والوں کو علمی پیراہے میں رہتے ہوئے جواب دینا ہے، جو امام حسین علیہ السلام جیسی پاک ہستی کی شہادت کے واقعے کو خود ساختہ جھوٹی کہانی قرار دیتے آئے اور اپنے بزرگوں کو بچانے کے لیے اس کا الزام شیعیان علی علیہ السلام پر ڈالتے آئے۔ ویسے بھی بہت ہمت و مردانگی چاہیے قاتلین امام حسین علیہ السلام کا نام کھل کر لینے میں، کیونکہ اگر غیرت جمع کر کے نام لے بھی لیا جائے تو ان کتابوں کی شرعی حیثیت پھر کیا بچے گی جن کے کچھ راویان حدیث وہ ہوں جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاتل ہوں۔ میں ہوں علی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اہل بیت چینل۔ میری آج کی گفتگو اور اس موضوع کا دوبارہ انتخاب کرنا اگر میری ضمیر کی مجبوری نہ ہوتی اور مقصد ناسبی سوچ کے مقابلے میں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا دفاع نہ ہوتا تو میں کبھی بھی اس پر بات کرنے کی جرت بھی نہ کرتا، کیونکہ واقعہ کربلا اور قاتلین امام حسین علیہ السلام کے موضوع پر تفصیلی بیان کرنا خود اپنے اندر ایک انتہائی مشکل عمل اور بہت ہمت و حوصلے کا کام ہے، جہاں ایک طرف تو آسانی سے قاتلین کا نام بتا دیا جائے مگر دوسری طرف شدید کرب و اذیت کو سہتے ہوئے ان کے ظلم کی داستان سنانی پڑے۔ صحابہ کے لباس میں چھپا دوسرا منافق جس نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ بلایا اور نہ صرف ساتھ چھوڑ دیا بلکہ کربلا میں بھی سپاہی یزید کے لشکر میمنہ یعنی فوج اشقیاء کے دائیں حصے کا سردار بنا، اس کا نام ہے عمر بن حجاج الزبیدی ملعون، جس کا پورا نام عمر بن الحجاج المزجی الزبیدی ہے۔ یہاں میں اپنے سننے والوں کو یہ بات بتانا ضروری سمجھوں گا کہ اس کردار کی زندگی کے متعلق تمام تفصیلات میں نے برادران اہل سنت کی معتبر کتب سے حاصل کیا، جن میں سے کچھ مشہور کتب کے نام یہ ہیں: بلادری کی اصناب الاشراف، تبری کی تاریخ تبری، ابن اسیر کی الکامل، الدناوری کی الاخبار التیوال اور ابن کثیر کی البدایہ والنہایہ۔ عمر بن حجاج الزبیدی قبیلہ مزج کا سردار تھا جو اس زمانے میں کوفہ کے چند بڑے قبیلوں میں سے ایک تھا، اور اس کا شمار کوفہ کے ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور دیکھا اور اسلام لائے۔ یہ صحابی کہلانے کے کتنے لائق ہے اور اس کا اسلام لانا بھی کیا لانا تھا۔ واقعہ کربلا سے قبل عمر بن حجاج الزبیدی کے کار نمایاں یہ ہیں: نمبر 1، اس کا واضح کردار خلافت بنو امیہ میں کھل کر سامنے آتا ہے۔ معاویہ کے دور حاکمیت میں جب شیعیان علی علیہ السلام کے خلاف ظلم کا بازار گرم ہوا اور ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کا آغاز ہوا تو صحابی رسول اور شیعیان علی جناب حجر بن عادی نے اس کی شدید الفاظ میں بارہا مذمت اور روکنے کی کوشش کی۔ حکومتی حکم نامے میں مداخلت کے جرم میں جب حاکم کوفہ زیاد بن ابیہا نے حجر بن عادی کو گرفتار کیا تو شبز بن ربی کی طرح عمر بن حجاج الزبیدی نے بھی جناب حجر بن عادی کے خلاف گواہی دی اور پھر معاویہ کے حکم پر انہیں بے گناہ شہید کر دیا گیا۔ اگر خلافت بنو امیہ پر نظر ڈالیں تو کسی بھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موت کا پروانہ جاری کرنے سے قبل اپنے ظالمانہ فیصلے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ان کے مقابلے میں گواہی کے طور پر ایسے صحابیوں کا انتخاب کیا جاتا تھا جو دنیاوی مال و دولت پر مر مٹے ہوئے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے حجر بن عادی کے خلاف گواہی دی وہی کردار کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں فوج کی قیادت کرتے نظر آئے۔ نمبر 2، جب معاویہ کا انتقال ہوا اور نظام ملوکیت یزید بن معاویہ بن ابو سفیان جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ آئی تو اس بادشاہی نظام کے خلاف اٹھتی ہوئی آوازوں اور کوفہ کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر موقع پرست عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے دیگر منافقین کی طرح مصلحتاً
کوفہ کے جلیل القدر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیعیان علی علیہ السلام جیسے حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، سلمان ابن سرد الخزائی اور ہانی بن عروہ علیہ السلام کا ہم خیال بن کر امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر کوفہ آنے کی دعوت دی۔ میں نے اس موضوع کی پہلی قسط میں بھی کہا تھا کہ جو ناسبی مولوی ایک عرصے سے اپنے سننے والوں کو بے وقوف بناتے آئے کہ امام حسین علیہ السلام کو شیعوں نے خط لکھ کر کوفہ بلایا اور دھوکہ دیا، ان کی ادھوری بات میں دعوے سے مکمل کیے دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کو دھوکہ دینے والے صرف شیعیان معاویہ بچے تھے، کیونکہ شیعیان علی علیہ السلام کے وہ بڑے بڑے نام جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھا، ان میں سے اکثر کو واقعہ کربلا سے قبل کوفہ میں ہی ابن زیاد ملعون نے قید میں ڈال دیا یا شہید کر دیا، اور باقی جو بچے وہ اصحاب امام حسین علیہ السلام بن کر کربلا میں قیامت تک کے لیے اپنے ناموں کو روشن کر کے علیہ السلام بن گئے۔ اب کوئی ان مولویوں کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھے کہ جو ابن زیاد کے قید خانے سے رہا ہو کر نکلے انہی شیعیان علی علیہ السلام نے واقعہ کربلا کا انتقام لیا یا نہیں؟ نمبر 3، عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح خود کو خیال کر کے پہلے امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی دعوت دی، اور پھر ایمان فروش نے ابن زیاد ملعون کے کوفہ آتے ہی بیت المال کا منہ کھلا ہوا دیکھا اور پیسوں سے ضمیر بکتے دیکھے تو دنیاوی سکوں کی چمک دمک نے دیگر منافقین کی طرح اسے بھی لبھا دیا اور اپنے ضمیر کا سودا ابن زیاد ملعون کے ساتھ کر آیا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام جو کہ قبیلہ مزج کی شاخ بنو مراد کے سردار تھے، رشتے میں عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کے سگے بہنوئی تھے۔ جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام وہ شیعیان علی تھے جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی قیادت میں جنگ جمل اور جنگ صفین میں حصہ لیا۔ معاویہ اور زیاد ابن ابیہہ کے خلاف جناب حجر بن عادی کی کھل کر حمایت کی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی یزید کے لیے کوفہ میں لوگوں سے بیعت لینا چاہی تو ہانی بن عروہ علیہ السلام ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے اس کی شدید الفاظ میں مذمت اور مخالفت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ابن زیاد کے آتے ہی جب کوفہ کے حالات بدلے تو سفیر امام حسین علیہ السلام جناب مسلم بن عقیل نے ہانی بن عروہ کے گھر قیام کا انتخاب کیا۔ مختصر یہ کہ پہلے تو ابن زیاد ملعون نے اپنے ایک جاسوس جس کا نام ماکل تھا اس کے ذریعے مسلم بن عقیل کی جناب ہانی کے گھر قیام کا پتہ لگوایا، اور پھر عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے اپنے ہی بہنوئی جناب ہانی بن عروہ علیہ السلام کو دھوکہ دے کر قصر دارالامارہ ابن زیاد کے سامنے پیش کروا دیا، جہاں ان پر مسلم بن عقیل علیہ السلام کے بارے میں جاننے کے لیے بہت تشدد کیا گیا اور پھر قید کر لیا گیا۔ جب قبیلہ بنو مراد کے لوگوں کو اپنے سردار ہانی بن عروہ علیہ السلام کی دربار سے واپسی نہ ہونے پر شک لاحق ہوا تو انہوں نے قصر دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا۔ اس پر ابن زیاد کی جانب سے قاضی شورا ملعون نے سر پر قرآن رکھ کر جھوٹی گواہی دی کہ ہانی بالکل خیریت سے ہیں اور صرف بخار کی وجہ سے کسی سے مل نہیں سکتے، جس پر منصوبے کے مطابق عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے ہانی بن عروہ علیہ السلام کے قبیلے کو تسلی دے کر واپس بھجوا دیا۔ نمبر 4، جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کو جب دارالامارہ کے اندر کی خبر ملی اور ہانی بن عروہ علیہ السلام پر کیے جانے والے تشدد کا پتہ چلا تو مجبوراً وقت سے پہلے کہ جب ان کے اکثر ساتھی جن میں جناب مختار ثقفی بھی شامل تھے اور کوفہ سے باہر امام حسین علیہ السلام کی نصرت حاصل کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے، ابن زیاد ملعون کے خلاف قیام کیا، مگر عمر بن حجاج الزبیدی ملعون نے انہیں بھی دھوکہ دے کر ان کے ساتھیوں کو توڑنا اور طاقت کو کم کرنے میں دیگر دین فروشوں کی طرح اپنا کلیدی کردار ادا کیا، جس کے نتیجے میں 9 ذی الحج سن 60 ہجری جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ہانی بن عروہ علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ عید الاضحیٰ کے دن ان کے بے سر لاشوں کو رسیوں سے باندھ کر ابن زیاد ملعون کے حکم پر پورے کوفہ میں ایک گلی سے دوسری گلی گھسیٹا گیا اور پھر دارالامارہ پر الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے سروں کو یزید پلید کے پاس شام بھیج دیا۔
2 محرم सन 61 हिजरी जब गरीब الوطن तशना लब मजलूम नैनवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला अपनी आखिरी मंजिल करबला पहुंचा तो मरजाना और ज़ियाद इब्न अबीहा की नाजायज़ औलाद इब्न ज़ियाद मलून का हुक्म पाते ही अमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी मलून अपने कबीले के हमरा कूफा से करबला की तरफ रवाना हुआ। 7 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी की सुबह यजीदी फ़ौज की करबला में क़यादत करने वाले मशहूर सहाबी के बेटे उमर बिन साद बिन अबी वक्कास को कूफा से इब्न ज़ियाद मलून का ख़त मौसूल होता है, जिसमें सख्ती के साथ यह हुक्म दिया जाता है कि जिस तरह मदीना में बनु उमैया के पहले खलीफा उस्मान इब्न अफ़ान पर मुहासरे के दिनों में पानी बंद कर दिया गया था, अब वक्त आ गया है कि उसका बदला आले अली से लिया जाए। लिहाजा मेरी तहरीर पढ़ते ही नहर फरात का पानी हुसैन इब्न अली और उसके खानवादा के साथ साथ उसके साथियों पर बंद कर दो, और अगर मेरे हुक्म की तामील में ज़रा भी ताख़ीर की या नरमी बरती तो शिमर इब्न ज़ुल-जौशन को मैं ये इख्तियार देता हूँ कि वह फ़ौज की क़यादत अपने हाथ में ले ले। लिहाजा हुकूमत रे की लालच में उमर बिन साद मलून ने 500 घोड़सवारों पर मुश्तमिल फ़ौज की क़यादत अमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी मलून को देकर नहर अलकमा का पानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों पर बंद कर दिया। फरात पर कब्ज़ा पाते ही अमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी मलून ने ललकार कर अपनी नजिस ज़ुबान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में जो गुस्ताखाना जुमले अदा किए, मुझ में हिम्मत नहीं कि उन्हें दोहरा भी सकूं। बेहतर होगा कि पढ़ने वाले खुद पढ़ लें। दूसरी जानिब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस बात की खबर मिली और तमाम दिन पानी की बंदिश में गुजरी, तब इमाम आली मकाम ने अपने भाई अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम को बुलाया और उन्हें 20 अफराद पर मुश्तमिल मुख्तसर सी फ़ौज के हमरा चंद खाली मशकीज़ें देकर पानी लाने का हुक्म दिया। इजाज़त का मिलना था मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और असहाब इमाम हुसैन जनाब नाफ़े बिन हिलाल अल जमली अलैहिस्सलाम अपने साथियों के हमरा रात के वक्त फरात की जानिब बढ़े। फ़ौज अशकिया की नज़रों से बचते हुए जब पानी के करीब पहुँचे, उस वक्त नाफ़े बिन हिलाल अलैहिस्सलाम की पेश कदमी को भांपते हुए अमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी मलून ने चिल्ला कर कहा, कौन हो तुम लोग? जनाब नाफ़े ने दलेराना अंदाज में कहा, हम ये पानी पीने आए हैं जिसे तुमने हम पर बंद कर दिया है। अमर मलून ने कहा, शौक़ से पियो और अपनी आंखों को ठंडा करो, लेकिन याद रहे कि पानी का एक कतरा भी हुसैन के पास ले जाने की इजाज़त नहीं दूंगा। ये सुनना था कि जनाब नाफ़े ने ललकार कर कहा, अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, मैं पानी का एक कतरा भी नहीं पीऊँगा जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके खानवादा के साथ साथ उनके साथी प्यासे हों। और ये कहकर जनाब नाफ़े ने अपने साथियों को पानी भरने का इशारा किया। ये देखना था कि अमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी मलून का हुक्म पाते ही फ़ौज अशकिया ने हमला कर दिया, जिस पर अचानक एक सिम से शेर खुदा के जरी बेटे अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने घोड़े की जीन संभाले, तलवार का कब्ज़ा हाथ में लिए बिजली की तरह फ़ौज अशकिया की सफ़ों को चीरते हुए कल्ब लश्कर में जा पहुँचे, जिससे फ़ौज में भगदड़ मच गई। एक जानिब कुछ असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी के मशकीज़े भरते रहे और दूसरी जानिब हज़रत अब्बास और जनाब नाफ़े अलैहिस्सलाम अपने चंद साथियों के हमरा अमर मलून की फ़ौज को अपनी शमशीर ज़नी के जौहर से मसरूफ़ अमल रखते रहे। नतीजे में असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पानी ले जाने में कामयाब हुए। यही वजह है कि 7 मुहर्रमुल हराम अहले तशय्यो में अबुल फजल अब्बास और नाफ़े बिन हिलाल अल जमली अलैहिस्सलाम की याद से मंसूब करते हैं। 9 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी फ़ौज अशकिया का जंग का इरादा महसूस करते हुए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम को उमर बिन साद मलून की तरफ भेजा कि उससे एक रात इबादत की मोहलत तलब कर ले। उस पर अमर बिन हज्जाज अल ज़ुबैदी मलून ने दोबारा अपनी नजिस ज़ुबान से कहा, अगर कोई काफिर हमसे ये दरख्वास्त करता तो हम शायद उसकी तो कबूल कर लेते, पर हुसैन की नहीं। उमर बिन साद मलून ने हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के चेहरे के तेवर बदलते देखे तो मौत के खौफ से
فوراً عمر ملعون کو خاموش کر کے کہا، عباس تم جاؤ، میں ایک رات عبادت کی اجازت دیتا ہوں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری روز عاشوراء عمر بن حجاج الزبیدی وہ ملعون تھا جس نے امام حسین علیہ السلام کا تعارف معاذ اللہ مرتد اور کافر کہہ کر کروایا اور یزید خنزیر کو امام برحق کہتے ہوئے فوج اشقیاء کا امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنا ایک دینی فریضہ اور فرض عمل قرار دیا۔ عمر بن حجاج الزبیدی ملعون سپاہ یزید کے لشکر میمنہ یعنی فوج اشقیاء کے دائیں حصے کا سردار بنا۔ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کی جانب سے مختصر سی فوج لیے لشکر میسرہ یعنی فوج کے بائیں حصے کی قیادت کرنے کا شرف اصحاب رسول اور شیعیان علی جناب حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ میرا سلام ہو قبیلہ بنی اسد کے ایک اور صحابی جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام پر، جنہوں نے حبیب ابن مظاہر علیہ السلام کی زیر قیادت تنہا اپنی بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ 70 سال کی ضعیفی کے باوجود بھی وہ جوان مرد نظر آئے، جنہوں نے عمر ملعون کے لشکر میمنہ کی صفوں کو تہو بالا کرتے ہوئے سب الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ صحابہ کے لبادے میں چھپا عمر بن حجاج الزبیدی جیسے منافق نے جب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کی شجاعت دیکھی تو بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اپنی فوج کو حکم دیا کہ اس کے مقابلے میں جا کر مرنے سے بہتر ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر کر دور سے تب تک پتھر مارو جب تک کہ یہ لہو لہان ہو کر گر نہ جائے۔ جناب مسلم بن اوسجہ علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن حجاج الزبیدی ملعون کے کہنے پر یہی طریقہ عمر بن سعد ملعون کی منظوری سے نہ صرف دیگر اصحاب امام حسین علیہ السلام کو زیر کرنے کے لیے استعمال کیا گیا بلکہ غریب الوطن تشنہ لب مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی برتا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر بن حجاج الزبیدی ملعون ان لوگوں میں بھی شامل رہا جنہوں نے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے سروں کو مرجانہ کی نجس اولاد ابن زیاد ملعون کے پاس کوفہ لے کر گئے۔ میں تو اتنا ہی کہوں گا، خدا اور فرشتوں کی لعنت ہو، تمام جن و انس کی تا قیامت لعنت ہو چمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھولوں کو جلانے اور اجاڑنے والوں پر۔ جسے بھی اس موضوع اور بیان پر اپنی تسلی کرنی ہو اس کے لیے تمام کتب کے حوالہ جات ڈسکرپشن میں درج ملیں گے۔ مزید قاتلین امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تفصیلی جاننے کے لیے جڑے رہیے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ وہ تمام منافقین بے نقاب ہو سکیں جن کا اب تک پردہ رکھا جاتا رہا۔ تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔